ایک حدیث میں بھی آیا ابو داؤد میں، مسند احمد میں، کہ جب بندہ ایک اپنے مواحد بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، توحید و سنت پہ پکا صحیح العقیدہ ملنے کے لیے جاتا ہے، اور اسے اس کے ساتھ اور کوئی لالچ نہیں، کوئی کام نہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا مواحد بھائی ہے، اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ فرشتہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے انی احببتہ، کہ میرا دنیا کا کوئی کام نہیں، صرف اس مسئلے کی وجہ سے یہ مجھے پیارا ہے اور میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتے ہیں اشہد، تو گواہ بن جا، انی احببتہ لحبہ، اس نے اپنے بھائی سے محبت کی میرے مسئلے کی وجہ سے، تو گواہ بن جا، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کی زیارت بھی کیا کرو، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ صرف توحید و سنت کی وجہ سے ملنے جانا، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ آپ نے تربیت کی، اور اسی تربیت کا رنگ چڑھا رحماء بینہم، صحابہ پر اسی تربیت کا رنگ تھا، اور آپس میں ایسے رحیم بن گئے، ایسے کریم بن گئے۔ امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں نقل کیا کہ ایک آدمی کے پاس بکری کی سری پہنچی، بکری کی سری، اور آج تو ماشاءاللہ کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک ایک ماہ تک چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، کھجوروں پر، اور جس کے پاس جو کی روٹی مل جاتی بڑی غنیمت سمجھا جاتا۔ ایک سری آئی، اس نے وہ سری سمجھا کہ میرا جو فلانا بھائی ہے اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کو ضرورت ہے، اس کو بھیج دی۔ اس نے سمجھا میرا فلاں بھائی اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو بھیج دی۔ 7 گھروں سے چکر لگا کر وہ سری واپس پہلے کے گھر آ گئی۔ یہ ہوتا ہے ایثار، ایثار۔ اور مسلم بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ مذکور ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ کی باندی وہ کہتی ہے نوکرانی کہ ام المومنین روزے سے تھی اور ایک روٹی گھر میں تھی، تو جب افطار کا وقت قریب آیا، عصر کا وقت ہوا، تو ایک آدمی نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، سائل تھا، تو ام المومنین نے حکم دیا کہ یہ روٹی سائل کو دے دی جائے۔ آپ اور میں بھی سوچیں، صرف ایک ہی روٹی ہے اور ہے بھی روزہ، تو نوکرانی عرض کرنے لگی حضرت آپ افطاری کس سے کریں گی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے، یہ روٹی اٹھا اور اس فقیر کو دے دے۔ جہاں پتہ چلتا ہے نا صدقہ کرنے کا، آج صدقہ کرنا ہو تو شیطان 100 بہانے ذہن میں ٹھونستا ہے، وہی بخل، اور جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو صدقہ تو کرنا ہی تب چاہیے جب حالات ٹھیک نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ صدقہ کی خاطر قرض لیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کا واقعہ ہے، حضرت معاذ یہ صدقہ کرتے قرض لے کر، اور جب سارے قرض خواہ اکٹھے ہوئے ان کا سارا مال چلا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں قاضی بنو اور آپ کا وظیفہ بھی ہوگا، ادھر جاؤ۔ اور آج کہتے ہیں جی میرے حالات تنگ ہیں،
یہاں پر بھی حالات دیکھیں، صرف ایک روٹی فرمایا دے دو، نوکرانی میں روٹی دے دی۔ افطاری کا وقت بالکل قریب آیا، ام المومنین کے پاس صرف پانی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ جب روزہ افطار ہونے لگا تو دروازے پہ دستک ہوئی، وہی نوکرانی دروازے پہ گئی اور ایک آدمی بھونی ہوئی بکری لایا تھا بطور ہدیہ کے، اور اس نے وہ بکری دے دی تو ام المومنین ہنس پڑی، فرمانے لگی وہ روٹی سے یہ بہتر نہیں ہے، ہم نے روٹی اللہ کے راستے میں دی اور اللہ نے اس روٹی کے بدلے میں بھونی ہوئی بکری دے دی۔ لیکن ان باتوں پہ یقین کسی کسی کا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ حدیث بالکل صحیح سند کی ہے، اور دوسری حدیث یہ بھی شیخین نے نقل کیا صحیح سند کے ساتھ، فرماتی ہیں کہ ایک عورت آ گئی ام المومنین کے پاس، اور آ کر اس کے ساتھ چھوٹی 2 بچیاں تھیں، تو اس نے کہا میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ ام المومنین نے جب دیکھا تو کھجور کا ایک دانہ گھر سے نکلا، صرف ایک دانہ، تو ام المومنین نے وہ دانہ اس عورت کو دیا، اس عورت نے اس دانے کے 2 ٹکڑے کیے، چھوٹی بچیاں ساتھ تھی، ایک اس بچی کو دیا ایک دوسری کو۔ تو حضرت عائشہ حیران رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام المومنین نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ خود بھی بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی، اور ایک کھجور کا دانہ میں نے دیا، اس نے خود نہیں کھایا، اس نے ٹکڑے کیے اپنی بچیوں کو دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ بیٹیوں کی نعمت دے اور وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، ان پہ خرچ کرے اور صحیح ان کی تربیت کرے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، حجاب ہو جائے گا، ڈھال بن جائیں گی۔ تو اصحاب رسول کی یہی تربیت تھی۔ جب مہاجرین مدینہ پہنچے، مواخات قائم ہوا، تو انصار نے اپنی زمینوں کے حصے ان کو دے دیے، اپنے مال ان کو دے دیے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی پیش آئے، اگر کسی ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک کو طلاق دی اور ایک بیوی مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ ایمان کی وہ سپرٹ تھی، حقیقی ایمان تھا، جس ایمان کی دعوت محمد مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ میں زخمی پڑے ہیں اور رحمت رحماء بینہم کا وہ تصور دیکھو، اور جنگ میں زخمی تڑپ رہے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے پانی ایت الماء، پانی، اس صحابی تک پانی پہنچا، ساتھ والے زخمی سے آواز آئی پانی، اس نے کہا اس کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس جب پانی پہنچا، ساتھ والے زخمی سے آواز آئی پانی، اس نے کہا اس کی طرف لے جاؤ، یہ پانی پھرتا رہا، جب مڑ کے پہلے زخمی پہ آیا تو وہ فوت ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا۔ اور آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کیسے کروں، کس بہانے سے، یعنی شیطان نے وہ شو ڈالی، وہ چیز ڈالی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں اسی کی ترغیب دی۔ حجۃ الوداع، اونٹنی پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطاب تھا اجتماع سے، اس میں آپ نے سب سے زیادہ یہی زور دیا اور فرمایا
کہ جس طرح آج کا یہ دن حرام ہے، حرمت والا ہے، یہ مقام حرمت والا ہے، یہ وقت حرمت والا ہے، مسلمانوں یاد رکھو اسی طرح تم پر تمہارے خون بھی حرام ہیں، عزتیں بھی حرام ہیں، مال بھی حرام ہیں، ان کا اسی طرح احترام کرنا اور آپس کی سخوت کو ختم نہ کرنا، ہمدردی کو ختم نہ کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ المومن کل جسد الواحد، المومنون سب کے سب مومن اور تمام اہل ایمان وہ ایک جسد کی مانند ہے، اگر جسد کے ایک حصے کو تکلیف ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ تو یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال دی ہے۔ اس چیز کو واپس لانا ہوگا، مشرک سے بائیکاٹ، آپس میں نرمی، رحماء بینہم۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مباہدین آپس میں بول نہیں رہے، لڑائی ہے، حسد ہے، اور مہینہ مہینہ گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توحید اندر آئی نہیں، صرف زبان پہ توحید ہے۔ اگر اندر توحید ہو تو پیغمبر کے فرمان کی بھی قیمت ہوتی ہے، اور دل صاف ہو تو پھر یہ فرمودات یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کی تربیت تھی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کے دلوں کو جوڑنے والا یہ میں ہوں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، میرا پیغمبر اگر آپ دنیا کے سارے خزانے ان کو بھی خرچ کر دیتا ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتا تھا۔ اگر ہوتا پاکستانی پیر تو وہ کہتے مسئلہ ہی کو نہیں، ایک تعویذ تعویذ محبت والے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ محبت والے تعویذ، تعویذ لے جا تو بھیڑ بن کے تیرے پیچھے چلے گی، بھیڑ بن کے چلے گی یا بھیڑیا بن کے؟ یہ محبت کے تعویذ، اور دلوں پہ قبضہ صرف اللہ کا ہے۔ کسی پیر کے تعویذ میں طاقت نہیں، اور جو تمہیں تعویذ دے رہا ہے انشاءاللہ اگر پتہ کرو تو رات کو 4 لتر اپنی بیوی سے خود کھاتا ہے وہ بے ایمان، تمہیں تعویذ دے رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اتیوالا تو شرکن، تیوالا کہتے ہیں یہی محبت حب والے تعویذ، محبت والے تعویذ۔ آج کل لوگ انہی تعویذوں پہ ان کا عقیدہ ہے، کاغذوں پہ۔ پرانا مشرک اچھا تھا، وہ کم از کم پتھر تو تراشتا نا بزرگوں کے نام پہ مورتیاں، اور یہ بزرگ کے کاغذ کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لو انفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوشش کی نا حضرت زید اور حضرت زینب کا رشتہ برقرار رہے، ہے نا واقعہ ذہن میں؟ آپ نے حضرت زید کو منت بھی کی، حضرت زینب کو منتیں کی کہ اس رشتہ کو برقرار رکھو۔ آپ کے پورا محنت کی، لیکن حضرت زید کی محبت حضرت زینب کے دل میں نہ آئی، اور رشتہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پیغمبر کے سامنے یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت زید کو طلاق دینی پڑ گئی، انہیں طلاق دی۔ ایمان سے بتاؤ، نہ ان مولویوں کے پاس پیغمبر سے بھی کوئی بڑا دم ہے؟ یہ جو کہتے ہیں دم رکھیں گے، تعویذ دیں گے، ان ملا سے سوال کر حضرت زید آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، اس کو آزاد کیا حضرت زید غلام کو، اور حضرت زید وہ اکیلا شخص ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے صحابہ میں سے، اور پیغمبر کریم کا متبنہ
منہ بولا بیٹا، اور آپ نے حضرت زینب کے ساتھ خود شادی کرائی، خود نکاح کرایا، اور باوجود محنت اور کوشش کے یہ رشتہ نہیں چل سکا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دلوں پہ قبضہ محمد مصطفیٰ کا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بے ایمان محبت کے تعویذ لکھنے والے بامبڑ اور نرے ہندو پنڈت اور نرے سکھوں کی نسل، ان کو چاہیے یہ رام رام کرنا شروع کر دے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اتبالا شرکن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، گھر آئے تو گھر والی کو دیکھا ایک دھاگا ان کے پاس تھا، دھاگا۔ پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ دما ہوا دھاگا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دھاگا کو کاٹا، اور وہ آل عبداللہ براء من الشرک، عبداللہ کے گھر والے شرک سے بیزار ہیں، خبردار یہ دھاگا پھر رکھے۔ آج جب گھروں میں جاؤ سارے تعویذ اٹھا دو، دو چار انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے دھاگے شاگے توڑ دو۔ اللہ آپ کو سعودی عرب لے جائے، ہاں وہاں پر ذرا تعویذ پہن کے دیکھو، تعویذ۔ خیر بہرحال فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، میرا پیغمبر اگر آپ سارے خزانے بھی آپ کے پاس ہوتے اور آپ خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کو تو جوڑ نہیں سکتا تھا، ولکن اللہ الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ دل جڑے ہیں یا نہیں جڑے؟ اونچے بولو، اب جو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ سنو۔ صحابہ کے دل جڑے ہیں یا نہیں جڑے؟ الف بین قلوبہم۔ اور دوسرا مقام سورہ آل عمران کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ یہ کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے خبر دی۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے ہو، اور الف بین قلوبکم بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا اور یہ بھائی بھائی بن گئے۔ اب اللہ کا قرآن یہ شہادت دیتا ہے کہ پیغمبر کے سارے صحابہ رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی، ان کے دل جڑے ہوئے۔ اب اس کے مد مقابل تاریخ کا گند ہو، روایات کا سٹور ہو، بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دینے والے جو یہ بکواس کرے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، حضرت علی حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے تھے، یا صحابہ کرام کے متعلق ایسی سٹوریاں بیان کرے کہ فلانے صحابی کا فلانے کے ساتھ بغض تھا، حضرت عائشہ کا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کا حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کا حضرت معاویہ کے ساتھ، عمر بن عاص کا حضرت علی کے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری کا، جو صحابہ کرام کے متعلق یہ بغض کی سٹوریاں سنائے، آپس میں شاہناہ کی سٹوریاں سنائے، اور ایسی روایات پیش کرے کہ صحابہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ایک دوسرے کو ظالم کہتے، ایک دوسرے کو غدار سمجھتے۔ ایسی روایتیں بیان کرنے والا بھی لعنتی ہے، ان پہ ایمان رکھنے والا بھی زندگی ہے۔ رحماء صحابی کبھی آپس میں ٹوٹ نہیں سکتے۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس لیے چھوڑ دے روایتیں۔ ایک ادھر جہلم کا چبل اٹھا، گدھا جو کبھی کچھ پڑھا نہیں،
وہ مرزا جیلمی مرزا ہے، غلام احمد قادیانی مرزا، ایک نیا ڈنگر اٹھائے، یہ بھی مرزا، اور پا نہ پڑی ملا بن کھڑی، آتا اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں، اور تبصرے فلانی روایت میں آ گیا حضرت معاویہ کے گورنر خطیب حضرت علی کو سٹیج پہ گالیاں دیتے تھے، اور حضرت معاویہ کا فلانا عملہ وہ حضرت علی پہ سب و شتم کرتا، مسجد نبوی کے منبر پہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی اور فلاں ہوتا۔ میں نے کہا یہ سب بکواس ہے، قرآن مقدس حق ہے، یہ کلام اللہ کی شہادت ہے، رحماء بینہم اسباتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے سب صحابہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، اور رحماء بینہم یہ اس کی تصویر بن گئے۔ جب قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں کھنڈ کھیر ہیں، آپس میں ان کے دل جڑے ہیں، تو ایسی روایتیں، ایسی حکایتیں، ایسی سٹوریاں بیان کرنے والا جس میں صحابہ ایک دوسرے پہ سب و شتم، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی مخالفت اور دلی بغض اور دلی حمیت ایک دوسرے کے خلاف، ہم اس ہر روایت اس کو دیوار پہ مار سکتے ہیں، خدا کے کلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی اصول بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو الو کا پٹھا گھر بار سے فارغ وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ، اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو بکواس کرتا ہے، اور یہ فلانی روایت فلانی، تجھے نہیں پتا اہل سنت کا اصول کیا ہے؟ قرآن حق ہے، اور یہ قطعی کتاب ہے، قطعی برہان ساتے، اور اس قرآن کے مقابل تو بخاری نہیں چل سکتی، مسلم نہیں چل سکتی، کوئی خبر واحد قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن چھوڑ کر اخبار احاد میں پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ کوئی اہل سنت کا اصول ہوتا ہے، اس لیے یہاں تو علماء نے صاف لکھا، الاصابہ دیکھ، معرفت علوم حدیث، اسد الغابہ، الاصابہ، صحابہ کرام کے عنوان پہ جتنی کتابیں لکھی گئی وہاں پر سب کے سب محدثین ایک بات لکھتے ہیں، فرماتی ہیں صحابہ وہ ہیں جن کی تعدیل قرآن نے پیش کی ہے، لہذا آپ یہ کسی کی تعدیل کے محتاج نہیں، اور ان کی تعدیل قطعی ہے، اور اس کے مقابل کوئی خبر واحد بھی چل سکتی نہیں۔ اگر بخاری مسلم کی کوئی روایت آئے اور وہ یہ ثابت کرے کہ صحابہ کا آپس میں بغض تھا یا سب و شتم تھا معاذ اللہ، بخاری کی روایت کو تو دیوار پہ مار دے، لیکن خدا کا قرآن رحماء بینہم اسباتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے قرآن کا مسئلہ حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، یہ کسی مولوی کی ایلفی نہیں، الف بین قلوبہم، ان کو جوڑنے والا اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ آسمان زمین بدل سکتا ہے، دو صحابہ کے دل آپس میں نہیں لڑ سکتے۔ کیا لفظ بولے ہیں؟ دل آپس میں کبھی بغض ہو سکتا، تعصب ہو سکتا، ایک دوسرے پہ سب و شتم ہو سکتا نہیں ہے۔ باقی ویسے اگر لڑائی ہو جائے، دین کے لیے لڑائی کبھی ہوتی ہے دین کی اہمیت کی وجہ سے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بھی لڑائی ہو گئی، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، یہ انجینئر مرزا شیطان اس نے قرآن نہیں دیکھا،
کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ نے سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی کے بالوں سے پکڑا، کھینچا. اب یہ انجینئر جیسا دجال فیصلہ کرے گا حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ، دوسرے طرف حضرت ہارون. اب ایسے بدماشوں کو کہو یہاں ذرا بولو. اور اگر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، ہم کہتے ہیں دونوں حق پہ تھے، باوجود لڑائی کے دونوں کس پہ تھے؟ حق پہ تھے. اور دونوں کے دل نہیں لڑے، اور دونوں کی لڑائی دین کی خاطر تھی، نیک نیتی پر مبنی تھی. اسی طرح حضرت علی بھی حق، حضرت معاویہ بھی علی الحق، حضرت علی بھی علی الحق، حضرت معاویہ بھی علی الحق، حضرت عائشہ بھی حق پہ، حضرت علی بھی. اور اس پہ اب وقت ختم ہو گیا. یہ میں بتاتا حدیث سے، ان لوگوں نے تو پڑھا چھڑا کچھ بھی نہیں. وہ پنڈی کا ابو جہل قریشی، وہ شیطان کہہ رہا تھا حضرت عائشہ غلط تھی، حضرت معاویہ غلط تھے. تو گدے کہیں کہ یہ لفظ تو نے کہاں سے نکالے؟ مسند احمد نہیں دیکھی؟ وہاں پر حضرت علی کو کہا گیا احق. احق، احق اس میں تفصیل ہے، اور احق مقابل غلط کے نہیں ہوتا، احق مقابل حق کے ہوتا ہے. اور حضرت علی کا احق ہونا اس بات کی دلیل ہے ام المومنین بھی حق پر تھی، حضرت معاویہ بھی حق پر تھے، اور حضرت علی احق پر تھے. خیر اس حنیف قریشی کا علم تو ماشاءاللہ بڑا ہے. ایک لفظ آتا ہے حدیث سے ہو اب بروزن کوکب، وہ بالکل جھوٹ. اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ وقت کیسا ہے جب ہو اب کے کتے آپ پر بھونکیں گے. تو کہتے ہیں جب جنگ جمل میں جا رہی تھی تو ہو اب کے کتے حضرت عائشہ پر بھونکے تو سمجھ گئی کہ میں غلطی پر ہوں. حالانکہ یہ نری رافضیوں کی روایت. اور میں نے کہا ہو اب کا کتا نہیں بھونکا، یہ پنڈی کا قریشی کتا اب بھونک رہا ہے. ہو اب کا کتا نہیں بھونکا ام المومنین کو، یہ حنیف ابو جہل قریشی، یہ اصلی پیبر گولڑے کا کتا یہ اب بھونک رہا ہے ام المومنین کو، اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے بھونک رہا ہے. ورنہ اگر حنیف قریشی میں جرأت ہو اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے. صرف بک بک کرنا اور رافضیت کی ترجمانی کرنا. اور تم تو صرف سننے والے ہو نا، ان کی مجبوری بھی ہے. 1,00,000 روپیہ 1 گھنٹے کی فیس ہے وکالت اہل بیت. یہ تو اب انہوں نے خود بتا دیا اس کیمپ والوں نے. تو وہ میں کہہ رہا تھا وہ قریشی کہتا ہے ہو اب کو پڑھتا ہے ہوب. مہاراج کہ کون سی ڈکشنری دیکھ کے آئے؟ اس لیے قریشی صاحب یہ ہوب نہیں، یہ ہو اب بروزن کو کب. اگر بکت نکال تو میں تیری صرف کی تصحیح کراؤں. تجھے سیگا پڑھنا نہیں آتا، ہو اب بے، ہو اب کو پڑھتا ہے ہوب. گدے کہیں کہ تو پڑھ لفظ نہیں سمجھتا، لفظ نہیں پڑھ سکتا، اور اعتراض اس پہ کر رہا ہے جن کے تطہیر کی چادر سورہ نور کی شکل میں ہے، جن کی تقدیس قرآن نے پیش کی ہے. اس لیے حضرت علی احق، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ علی الحق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.